بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم نہم کلاس کی اردو لازمی میں سبق نمبر 1 ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سبق کا خلاصہ پڑھیں گے۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصنف ہیں مولانا شبلی نعمانی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا پیغام دینا شروع کیا تو بہت سے کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور نئے مسلمان ہونے والے مسلمانوں پر بہت سے ظلم کیے۔ جب کفار مکہ کی سختیاں حد سے بڑھ گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو دارالامان یعنی مدینہ منورہ جانے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حکم خدا کے منتظر تھے۔ نبوت کے 13ویں سال جب بہت سے صحابہ کرام مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم خدا کے مطابق مدینہ منورہ جانے کا عزم کیا یا ارادہ کیا۔ دوسری طرف کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر لیا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، یعنی گھیرے میں لے لیا۔ ہجرت کے وقت آپ کے پاس کفار مکہ کی بہت سی امانتیں پڑی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا کہ میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہا ہوں، آپ میرے بستر پر چادر اوڑھ کر سو جائیں اور صبح سب لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ منورہ چلے آئیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن وہ کفار مکہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے جانے کی کانوں کان بھی خبر نہ ہوئی۔ صبح جب کافروں کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما چکے ہیں، یعنی گھر سے چلے گئے ہیں، تو وہ کافر غصے میں آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے پر 100 اونٹ کا انعام رکھ دیا۔ ایک کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاتے ہوئے دیکھ لیا تو اس نے انعام کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کیا۔ پیچھا کرتے وقت اس کافر کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دنس گئے۔ 2-3 بار ایسا ہونے پر اس کافر کی ہمت جواب دے گئی تو وہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور امن کا پیغام لکھنے کو کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے امن کا پیغام لکھ دیا۔ مدینہ منورہ کے لوگ صبح سویرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں شہر کے باہر جمع ہو جاتے اور دوپہر کو حسرت کے ساتھ واپس چلے جاتے، یعنی مدینہ منورہ کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی خبر پہنچ چکی تھی، تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتے رہتے، لیکن دوپہر تک آپ نہ آتے تو وہ حسرت کے ساتھ واپس چلے جاتے۔ ایک دن ایک شخص نے اونچی جگہ پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
آتے ہوئے دیکھ لیا اور بلند آواز میں کہا، اے لوگو، جن کا تمہیں انتظار تھا وہ آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے مدینہ منورہ کی گلیاں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کی آواز سے گونج اٹھیں۔ یہ تھا خلاصہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو کہ سبق نمبر 1 ہے نہم کلاس کی اردو لازمی کی کتاب میں۔ تھینکس فار واچنگ۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل. Also like and share this video with your friends. Thanks.